دوسرا سوال کہ 12 ربیع الاول یہ آقا علیہ السلام کی یوم وصال ہے، آقا علیہ السلام کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کا جو دن ہے وہ بھی مشہور اور مضبوط اور مدلل جو ہے جو مذہب اور روایت ہے وہ بھی یہ ہے کہ آپ 12 ربیع الاول شریف کو ہی آقا علیہ السلام جو تھے وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مشہور اور معتمد قول جو جمہور کے نزدیک وہ 12 یعنی 12 ربیع الاول شریف ہے۔ اور پھر آپ نے ابن سعد نے طبقات میں عمر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مولا علی ان کے والے سے روایت کی ہے کہ مات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم الاثنین لاثنی عشر مدد ربیع الاول کہ آقا علیہ السلام کی وفات اور آپ کا وصال بھی 12 ربیع الاول کو ہوا اور وہ پیر اور سوموار کا دن تھا۔ کامل ابن اثیر جزری نے بھی اسے کہا موت صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین سنۃ عشرہ لیلہ خلت من ربیع الاول، وہ مفہوم یہی بنتا ہے کہ 12 ربیع الاول تھی اور سوموار کا ہی جو ہے وہ دن تھا۔ تو 12 ہی آپ کی ولادت کا دن ہے 12 ربیع الاول شریف، اور 12 ربیع الاول شریف بھی آپ کے انتقال اور آپ کے وصال مبارک کا جو ہے وہ دن ہے۔ اب اس کے اوپر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اگر خوشی مناتے ہو تو آپ سرکار کی وفات کا، انتقال کا، اس جہاں سے چلے جانے کا سوگ کیوں نہیں مناتے؟ تو اس کے بارے میں جواب، پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت کے اندر میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ کبھی بھی نہیں منانا چاہیے، سوائے اس عورت کے اس کا شوہر فوت ہو گیا ہو تو وہ 4 ماہ اور 10 دن بشرطے کہ وہ حاملہ پریگننٹ نہ ہو، اس کو اتنی اجازت دی گئی ہے۔ اور وہ بھی آج اس کو سائنس پروف بھی کر رہی ہے اور فزیکلی وہ عورت کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے کہ وہ اتنے دن گزارے۔ تو لیکن 3 دن سے زیادہ سوگ جو ہے وہ نہیں منایا جا سکتا۔ تو لہٰذا آپ دیکھ لیں اب تو کتنی صدیاں گزر چکی ہیں، اتنا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے، تو کیا آپ سوگ ہی مناتے رہیں؟ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر ایک ہی دن، سیم ایک دن خوشی ملی ہو اور اسی دن غم ملا ہو تو خوشی کو شریعت کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو خوشی کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ سوگ وہ صرف لمیٹڈ دنوں کے اندر، خاص دنوں کے اندر منا کے اس معاملے سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور پھر خوشی کو ہمیشہ منایا جاتا ہے۔ جیسے کہ سیدنا آدم علیہ السلام وہ جمعہ کے دن پیدا کیے گئے، جمعہ کے دن وہ فوت ہوئے، تو اس کے باوجود جمعہ کو یوم عید کہا گیا ہے۔ فقراء اور مساکین کے لیے اسے یوم حج کہا گیا کہ یہ فقیر اور مسکینوں کا یوم حج بھی ہے، یعنی ان کا حج جمعے والا دن ہوتا ہے۔ تو اب اگر 12 کو ہی آقا علیہ السلام کی وفات بھی ہے اور آپ کی ولادت بھی ہے تو ولادت جو ہے وہ منانی چاہیے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے عید کے دن روزہ رکھا تو لوگوں نے پوچھا جی آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا یہی دن ہے جس دن میں پیدا ہوا اور یہی وہ دن ہے جس دن مجھ پر قرآن بھی اترا۔ تو یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک خاص طریقے سے خوشی منائیں، آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں، روزہ رکھ لیں، اللہ کا شکریہ تو کم از کم ادا کریں۔ آپ جو ہے وہ کوئی اور صدقہ و خیرات کر لیں، اکٹھے ہو کے آقا علیہ السلام کی ولادت کے واقعات کو بیان کر لیں، آپ آقا کی سیرت کو بیان کریں، آپ آقا کے کمالات اور معجزات کو بیان کریں۔ ضروری نہیں کہ ایک خاص حیات کے اندر ہی ہو، یعنی مقصد یہ ہے کہ خوشی منانا، وہ تو انسان کو خوشی ضرور جو ہے وہ منانی چاہیے، وہ میرے آقا کے عمل سے بھی جو ہے وہ ثابت ہے، اور وہ آدم علیہ السلام والی روایت سے بھی یہ بات جو ہے وہ ثابت ہے۔ اس طرح اب دیکھیں قیامت بھی جمعہ کے دن آئے گی، تو اب کیا ہم وہ قیامت کے سوگ میں اور اس کے ڈر میں وہ کیا تباہی کو ذہن میں رکھیں اور جمعہ کو یوم عید کہنا چھوڑ دیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک ہی دن میں 2 چیزیں آ جائیں تو خوشی کا پہلو شریعت کی نظر میں غالب رہتا ہے۔